بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطب شاہیوں کے جد امجد سلطان قلی میر علی کا تعلق ترکوں کے مشہور قبیلے بالو سے تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان قلی مرزا جہاں شاہ مقتول کی اولاد سے تھا۔ سلطان قلی ہمدان میں پیدا ہوا، جوانی میں دکن آیا اور سلطان محمد شاہ نے اسے ترکی غلاموں میں شامل کر لیا۔ ریاضی میں مہارت کی وجہ سے شاہی محلات کا حساب نویس مقرر ہو گیا۔ سلطان قلی نے محمد شاہ لشکری کی بیگم کے توسط سے تلنگانہ کی ایک مہم اپنے ذمہ لے لی اور باغیوں اور سرکشوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس کامیاب مہم کی وجہ سے قلی قطب شاہ کو امیر بنا کر گولکنڈہ کے گرد و نواح کا جاگیردار بنا دیا گیا اور اسے صاحب سیف و قلم کا خطاب دیا گیا۔ جب یوسف عادل شاہ، احمد نظام شاہ اور عماد الملک نے بہمن حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے دکن میں اپنے اپنے علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کیا تو اسی دوران 1512 عیسوی میں قلی قطب شاہ نے بھی گولکنڈہ کے علاقہ میں خود مختار حکومت قائم کر لی، لیکن خود مختاری کے دوران بھی قلی قطب شاہ سلطان محمود بہمنی کا وفادار رہا۔ احمد نگر اور بیجاپور کے فرمانرواؤں کی تقلید میں قلی قطب شاہ نے بھی شیعہ مذہب سرکاری طور پر رائج کر دیا۔ قلی قطب شاہ نے طویل عمر پائی، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا جمشید حکومت ملنے کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا۔ جب جمشید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو جمشید نے ایک ترکی غلام کے ذریعے 1543 میں باپ کو قتل کروا دیا اور خود حکمران بن گیا۔ قلی قطب شاہ نے 33 برس حکومت کی۔ جمشید قطب شاہ 1543 سے 1550 تک حکمران رہا اور اپنے دور حکومت میں شیعہ مذہب کی تبلیغ و ترویج کے لیے کوشش کرتا رہا۔ جمشید نے عادل شاہیوں کے علاقے کاکنی میں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور عادل شاہی حکمرانوں سے الجھنا شروع کر دیا۔ اسد خان لاری ایک مشہور عادل شاہی امیر تھا جس نے قلعہ کاکنی کا محاصرہ کیا اور 3 ماہ میں جمشید قطب شاہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران جمشید قطب شاہ کے ناک پر ایک گہرا زخم آیا۔ زخمی ہونے کے بعد بادشاہ بیماری کا شکار ہو کر بد مزاج ہو گیا اور آخر پر تپِ مہرکہ کا شکار ہو کر 1550 میں داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ جمشید کے بعد اس کا بیٹا سبحان قلی قطب شاہ حکمران بنا، لیکن اس سے حکمرانی اس کے چاچا ابراہیم قطب شاہ نے چھین لی، جو سخاوت، فہم اور تدبر میں اپنی مثال آپ تھا اور مجرموں کو سخت سزائیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں چوری اور ڈکیتی ختم ہو گئی۔ ابراہیم نے احمد نگر کی مدد سے گلبرگہ کا محاصرہ کیا، لیکن جب فتح قریب تھی تو قطب شاہ میدان چھوڑ کر گولکنڈہ واپس آ گیا، جس کی وجہ سے نظام شاہی لشکر کو بھی محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ اسی طرح جب رام راج اور عادل شاہی حکمرانوں نے مل کر احمد نگر کا محاصرہ کیا تو قلی قطب شاہ بھی اتحادی لشکر میں مل گیا، لیکن جب فتح قریب تھی تو قطب شاہ اتحادی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر گولکنڈہ واپس آ گیا، جس کی وجہ سے اتحادی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ قطب شاہ نے اپنی بیٹی بی بی جمال کی شادی حسین نظام شاہ سے کر دی۔ جب ابراہیم قطب شاہ کو شک ہوا کہ اس کا بیٹا عبد القادر بغاوت کی طرف مائل ہے
تو اس نے اپنے بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ ابراہیم قطب شاہ 30 سال تک حکمران رہا اور 30 سالہ دور اقتدار میں عادل شاہی اور نظام شاہی لشکر سے برسرے پیکار رہا اور 1580 میں فوت ہوا۔ ابراہیم کی وفات پر اس کا بیٹا محمد علی قطب شاہ 12 سال کی عمر میں حکمران بنا۔ محمد علی قطب شاہ 1580 سے 1612 عیسوی تک حکمران رہا۔ محمد علی قطب شاہ نے نظام شاہیوں سے صلح کر لی لیکن عادل شاہیوں سے برسرے پیکار رہا، لیکن کبھی بھی فتح یاب نہ ہو سکا۔ محمد علی قطب شاہ ایک بازارو عورت باغمتی پر عاشق ہوا اور اس کے نام کا ایک نیا شہر باغ نگر تعمیر کروایا اور 1000 سوار باغمتی کے ماتحت کر دیے۔ جب قطب شاہ باغمتی کے شہر سے نکل گیا تو اس نے شہر کا سرکاری نام حیدرآباد رکھ دیا، لیکن لوگ اسے باغ نگر کہہ کر ہی پکارتے رہے۔ محمد علی قطب شاہ کی بیٹی کی شادی شاہ ایران شاہ عباس کے بیٹے سے ہوئی۔ محمد علی قطب شاہ کے بعد اس کا داماد اور ابراہیم کلی قطب شاہ کا بیٹا سلطان محمد قطب شاہ حکمران بنا، جو 1526 تک حکمران رہا۔ سلطان محمد قطب شاہ نے اپنے دور اقتدار میں قطب شاہی حکومت کی پہلی کتاب مرتب کروائی۔ سلطان محمد قطب شاہ کا بیٹا عبداللہ قطب شاہ 7واں قطب شاہی حکمران تھا، جو 1626 عیسوی میں حکمران بنا اور 1672 عیسوی تک حکمران رہا۔ عبداللہ قطب شاہ نے 46 سال تک حکمرانی کی۔ عبداللہ قطب شاہ اپنے دور حکمرانی میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس کا دور دکھوں اور پریشانیوں کا دور تھا۔ جب وہ حکمران بنا تو اس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اس وقت عنان حکومت اس کی والدہ حیات بخشی بیگم کے ہاتھ میں رہی، لیکن حیات بخشی بیگم لاقانونیت اور کرپشن پر قابو نہ پا سکی، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ اسی دور میں مغلوں نے گولکنڈہ پر قبضے کے لیے تدابیر شروع کر دی۔ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کے حکم سے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا اور عبداللہ کو صرف گولکنڈہ تک محدود کر دیا، لیکن گولکنڈہ حکومت بھی ایک آزاد حکومت نہ رہی بلکہ مغلوں کے تابع چلی گئی اور خطبے میں شاہ جہان کا نام پڑھا جانے لگا۔ اسی دور میں یورپی اور انگریزی کمپنیوں نے گولکنڈہ حکمرانوں کو ٹیکس دینا بند کر دیا۔ عبداللہ قطب شاہ 1672 عیسوی میں فوت ہوا۔ عبداللہ قطب شاہ کا بیٹا عبد الحسن قطب شاہ، جو کہ تانا شاہ کے نام سے مشہور ہے، 1672 میں گولکنڈہ کا حکمران بنا، جو 1686 تک حکمران رہا۔ تانا شاہ قطب شاہی سلطنت کا آخری حکمران تھا۔ تانا شاہ نے زیادہ تر ہندوؤں کو اپنا امیر بنایا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو خوب نوازا، غرض مندروں اور ہندو عبادت گاہوں کی ترویج و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اپنے پورے دور اقتدار میں تانا شاہ ہندو پنڈتوں کے تابع رہا اور ہندو کلچر کو رائج کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تانا شاہ نے 1683 عیسوی میں مغلوں کو ٹیکس دینا بند کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایک لشکر گولکنڈہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ تانا شاہ 8 ماہ تک گولکنڈہ کی حفاظت کے لیے اورنگزیب سے لڑتا رہا،
لیکن 1686 عیسوی میں اسے گرفتار کر لیا گیا اور 12 سال قید میں رہنے کے بعد وہ فوت ہو گیا، جبکہ گولکنڈہ پر اورنگزیب عالمگیر کا قبضہ ہو گیا۔